السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ. اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے بجٹس کے حوالے سے. آج خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے سندھ کا بجٹ پیش کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے پنجاب اور اس سے پہلے وفاقی حکومت نے اپنا بجٹ پیش کیا تھا. بجٹس کے حوالے سے ہم آج تفصیلی بات کریں گے. خیبر پختونخوا کا 488 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس سے پہلے پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا تھا جس کا کہ تخمینہ تھا 14 کھرب روپے، اس سے زائد کا بجٹ تھا. اور سندھ کا بجٹ جو پیش کیا گیا تھا وہ 7 کھرب 40 ارب کا بجٹ پیش کیا گیا تھا. ان بجٹس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیس اسلم صاحب، معاشی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے آصف باجوہ صاحب. آصف باجوہ صاحب بہت شکریہ تشریف لایا. اور اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ملک احمد خان صاحب. احمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. گفتگو کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے ڈاکٹر کیس اسلم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آج کے پی کے نے بجٹ پیش کر دیا ہے. 488 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا ہے کے پی کے نے. کیسا ڈفرنس کیا لگا آپ کو؟ خصوصاً ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب اور پختونخوا کے بجٹ میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پروونشل بجٹس تو بیسکلی تو وہ ہوتے ہیں جو وفاق کی طرف سے پیسہ ملتا ہے اس کی ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ صحیح بات ہے کہ پنجاب نے کچھ تھوڑے سے ٹیکسز لگائے ہیں اور کے پی کے نے نہیں لگائے، اور ٹیکس فری بجٹ کہا جا رہا ہے اسے. ہاں جی. ایٹ دا سیم ٹائم اب نیچرلی جہاں 60% آبادی ملک کی ایک پروونس میں ہوگی، اس کا نیچرلی جب آبادی کے لحاظ سے پیسہ آنا اور خرچ کرنا وہ زیادہ بڑا ہوگا. اور جس صوبے میں تھوڑی پاپولیشن ہوگی، مگر جو ایشو کے پی کے میں زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے یہ دہشت گردی، جو ان کی معاشی زندگی اور سوشل زندگی کو مفلوج کیے ہوئے ہے. اور بڑا اثر ہے اس کا دہشت گردی کا. امپورٹنٹ ہے کہ فیڈریشن بھی اور باقی صوبے بھی انکلوڈنگ پنجاب ایسی سپورٹ دے اس صوبے کو کہ تاکہ چیزیں جو ہیں اپنے مسائل پر قابو پا لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. آصف باجوہ صاحب، پختونخوا کا بجٹ آج پیش کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف کی کیونکہ وہاں پر حکومت ہے، جماعت اسلامی کے وزیر خزانہ ہے جنہوں نے آج بجٹ پیش کیا ہے. کیسا دیکھا آپ نے پختونخوا کا بجٹ؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، ہم سب پاکستانی ہیں. ہمیں پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں. جس طرح کیس صاحب نے فرمایا کہ کے پی کے کو چاہیے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اور آپ تو باجوہ صاحب ویسے بھی پروگرامز میں تعمیری بات کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. یہاں کوئی لڑنے تھوڑا آتے ہیں، کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں آتے. میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ایسے بات پہ مزدور کی بات کر دیتے ہیں، بات پہ کسان کی بات کرتے ہیں، لیکن کرنے کو کچھ نہیں. معاملہ یہ ہے کچھ کر کے دکھانا چاہیے. جس طرح کیس صاحب نے فرمایا، بڑے یہ سیزنڈ آدمی ہیں، ان کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ مرکز سے بجٹ کا اصل معاملہ یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ بجٹ کیا ہے. کچھ کہتے ہیں جی وہ ایک اسٹیریوٹائپ بات کر دیتے ہیں، جی یہ جی گورکھ دھندا ہے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف بجٹس بناتے ہیں. ایسی باتیں جو ایک نے سن لی دوسرے سے کہہ دی، جو جس طرح مرضی کرتے جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہمیں ایک دوسرے کا سوچنا چاہیے، ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. تو اس کے لیے جو یہ پنجاب کے لیے جو تھا نا جی این ایف سی ایوارڈ، وہ 888 ارب اور 50 کروڑ روپے ہے. اور جو اسٹریٹ ٹرانسفرز ہے وہ ہے 31 ارب اور 4 کروڑ. لیکن اس میں جب بجٹ پیش ہوا فیڈرل بجٹ، تو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اور میاں صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا بجٹ. بڑے میاں صاحب کی بات کریں، میں دونوں کی بات ہے، کٹھی جوائنٹ تھی نا، کہ انہوں نے کہا کیبنٹ میں یہ پاس ہوئی کہ کے پی کے میں جو نئی انڈسٹری لگے گی 5 سال کے لیے ٹیکس فری کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. پہلے بھی کے پی کے واحد صوبہ ہے جہاں پہ فری انڈسٹری ہے. کئی وہاں پہ سٹیٹس ہیں، اسمال انڈسٹری سٹیٹس ہیں، وہاں پہ فری انڈسٹریز ہے. اور یہ 5 سال کے لیے لوگوں کو یہ انسینٹیو دینا، فارنرز کو انوائٹ کرنا، یا لاہور کے صنعت کاروں کو یا کراچی کے صنعت کاروں کو
ان کو کہنا کہ آپ پنڈی میں جا کے انڈسٹری اپنا پنڈی والوں کو بھی کہنا کہ آپ کے پی کے میں انڈسٹری لگائیں, یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا, اور میرا خیال اس کا فائدہ بھی ہوگا, بے روزگاری پہ کنٹرول پایا جا سکے گا, ان کا جو ہے جی ڈی پی وہ گروتھ ہوگا. یہی وجہ ہے نا, یہ اسی لیے انہوں نے دیا. تو اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہوں گا پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے, اور پھر بعد میں کمپیئر کر لیں گے, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو ان کے سامنے پیش ہوا بجٹ 27%, ٹوٹل بجٹ کا 27% تعلیم کے لیے 310 ارب 50 کروڑ روپے, اور صحت کے لیے 14% بجٹ کا 166 ارب اور 13 کروڑ روپے, اور زراعت کے لیے 14% ہے, اور زراعت کے لیے 144 ارب اور 39 کروڑ, یہ ہے 12%. اس کے بعد دہشت گردی کے لیے, امن و امان کے لیے, سارے ان معاملات کے لیے 12.5% ہے, جو 109 اور 25 کروڑ میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج انہوں نے یہ پچھلے دنوں یہ بجٹ پیش کیا 12 تاریخ کو, دیکھنا ہمیں اپنے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں. یہ درست بات ہے کہ غریب آج پریشانی کا شکار ہے, کسان بھی پریشانی کا شکار ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 7.5% انہوں نے تنخواہ بڑھائی ہے, یہ تھوڑی ہے, درست بات ہے تھوڑی ہے, لیکن افورڈ کرنے کی بات ہے نا, کہاں سے دیں گے؟ 7.5% وہ ہے, 25% میڈیکل الاؤنس میں بڑھایا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے 2 سالوں میں جو ان کو اگر میٹرو کا تھوڑا کم کر کے تنخواہ میں دے دیا جاتا, میٹرو کی بھی بات کر لیں گے, میٹرو کی بھی بات کر لیں گے. میٹرو دیکھیں, اگر آپ میٹرو کی بات کرتے ہیں نا, تو پوری دنیا میں ساما صاحب ذرا غور فرما لیں, جن لوگوں نے ترقی کی ہے, جن قوموں نے ترقی کی ہے, انہوں نے سب سے پہلے یہاں بڑا شور ڈالتے تھے کہ جی تعلیم کے لیے نہیں, صحت کے لیے نہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ 27% تعلیم کے لیے آ گئے. پوری دنیا میں, امریکہ میں, یو کے میں اور یورپ میں, یہ ترقی یافتہ اقوام ہے, سب نے سب سے پہلے اپنا انفراسٹرکچر بنایا. جب تک آپ انفراسٹرکچر نہیں بنائیں گے, اس وقت تک آپ کی لائن اینڈ لائن سیدھی نہیں ہوگی اور آپ ترقی کی راہ لیکن میٹرو ان ملکوں نے, ترقی یافتہ ملکوں نے تب بنائی جب ان کی معیشت بڑی تگڑی تھی, تب وہ میٹرو کی جانب گئے, میٹرو ٹرینز کی جانب جب گئے. 1800 میرا خیال ہے 65 میں انگلینڈ میں میٹرو بنی تھی, 1890 کے لگ بھگ وہاں بنی تھی یورپ میں, میٹرو کے حوالے سے بات بھی کریں گے. 1935 میں شکاگو میں پہلی میٹرو بنی تھی. اس کے پہلے ان لوگوں نے انفراسٹرکچر بنایا. بات کریں گے, ڈاکٹر کیس سے بھی ان کی قیمتی آرا لیں گے. ملک احمد خان صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب, آج کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور کیونکہ گو کے وزیر جماعت اسلامی کے تھے جنہوں نے بجٹ پیش کیا ہے, کیسا تحریک انصاف کیسا دیکھتی ہے آج جو بجٹ پیش کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا. بات یہ ہے جی کہ اس میں 2 چیزیں ہیں انوالو. کے پی کے اور پنجاب کے بجٹ کا ویسے بھی ہم موازنہ نہیں کر سکتے. صحیح. ایک 62% آبادی کے لحاظ سے ایک صوبہ ہے, جی, اور ایک جگہ پہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے. ایک صوبے میں ایک جماعت کی ایبسولوٹ میجورٹی ہے, اور ایک صوبے میں ایک جماعت کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. صحیح. بنیادی فرق تو یہ ہے. جس طرح میرے بھائی نے فرمایا, یا ہمارے جو بیٹھے ہیں سیزنڈ ہیں کیس صاحب, انہوں نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلے ہم سب اس معاملے میں جس حالات سے ملک گزر رہا ہے تو پاکستان کے بارے میں ہی سوچنا ہے. جی. اب پنجاب کے بجٹ کے میں آؤں گا. پنجاب کے بجٹ پہ تقریباً 1450 ارب کا یہ بجٹ ہے پنجاب کا. جی. اس کا حجم بنتا ہے 1450 ارب. 1450 ارب تقریباً اتنا ہی بنتا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک 7.5% جو ملازموں کی تنخواہیں بڑھی ہیں, وہ خود میرے بھائی نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے خیال کے مطابق ناراض ہیں. اب چونکہ ان کے پاس ایک ایبسولوٹ میجورٹی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے بنیادی طور پہ, یہ گورنمنٹ جب معرض وجود میں آئی اور انہوں نے الیکشن جیتا, تو انہوں نے, ان کا ایک نعرہ تھا بنیادی انرجی کا, کہ ہم اتنے عرصے میں انرجی کرائسس پہ قابو پا لیں گے. انرجی کے لیے اچھے میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب دیکھیں 2 سال ہمارے گزر چکے ہیں. اگر آپ اس ہیڈز کو دیکھیں, یہ ہیڈز میرے پاس ہیں, تو اس میں سے پچھلی دفعہ بھی جتنے % رکھے گئے ہیں ان میں سے اتنے فنڈز اس ہیڈ میں سے لیپس ہوئے ہیں.
دیکھیں آپ ادھر آ جائیں. لیکن صاحب تو الزام بھی لگاتے کہ 53% جو بجٹ تھا وہ یوٹیلائز نہیں کیا گیا. یوٹیلائز نہیں کیا گیا. ہمارا الزام نہیں، یہ سچ ہے. بھائی میرے بیٹھے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ یہ دیکھ لیں کہ بلاک ایلوکیشن میں تقریباً یہ 310 بلین بلاک ایلوکیشن میں آگئے. بلاک ایلوکیشن کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارے پاس اکانومسٹ بیٹھے ہیں. بلاک ایلوکیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا نہ ہو، آپ ایک رقم کا ایک حصہ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد آپ جو کچھ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں کہ اسے کہاں پہ لگائیں، اسے کہاں پہ لگانا ہے. صحیح. میٹرو بس لاہور میں بنی، پنڈی میں بنی، ملتان میں بنی. دیکھیں پنجاب جو ہے نا، پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ رورل پنجاب پہ ہے. میں رورل پنجاب کا نمائندہ ہوں. میری اسمبلی میں بھی یہی بات ہوتی رہی ہے، میں ادھر بھی یہی بات کروں گا کہ رورل پنجاب کے لیے اس وقت اس بجٹ میں کوئی انیشیٹو نہیں مجھے نظر آ رہا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں تنقید برائے تنقید کر رہا ہوں. میں یہ عرض کروں گا کہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، رورل پنجاب کے لیے پنجاب تقسیم ہوتا ہے پوٹھوہار، سینٹرل پنجاب اور ساؤدرن پنجاب. ساؤدرن پنجاب کے لیے 26% انہوں نے رکھا ہے، 36%. لیکن پچھلی دفعہ 23% رکھا تھا. اس میں سے 23% میں سے آلموسٹ 60 to 17% خرچ ہوئے بقایا. میں لیپس بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ہیڈ میں سے لیپس ہوئے، جو ہیڈ میں انہوں نے رکھے تھے اس میں سے لیپس ہوئے ہیں. اب جو ہارڈ ایریا ہے، ہارڈ ایریا میں تو صاف پانی انہوں نے ایک سکیم شروع کی ہے، صاف پانی. لیکن آپ کا 70 ارب روپے رکھے ہیں پانی کے لیے. ہارڈ ایریا میں ایسا ایریا ہمارے پنجاب میں موجود ہے جہاں پہ پانی سرے سے ہے ہی نہیں. وہاں سے صاف پانی تو کیا دوسرا پانی نہیں ہے. ایک درمیان میں ایک بیلٹ آتی ہے. میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے کہ ان کے لیے جہاں پہ ڈیپتھ جو ہے، ہمارا میاں والی کا ایریا ہے، وہاں پہ ڈیپتھ 800-900 فٹ بنتی ہے جہاں سے نیچے سے پانی نکال کے لے کے آتے ہیں. میرے خیال میں جو انہوں نے ایگریکلچر میں رکھا ہے اس میں سے خطیر رقم انہوں نے رکھی ہے سولر کے لیے. لیکن سولر میرے بھائی بیٹھے ہیں، سولر ایک مخصوص ایریا کے لیے ہے. سولر اوورال پنجاب کے لیے، گرم علاقوں کے لیے، گرم علاقوں کے لیے. وہ پوٹھوہار اور پنجاب کے ہارڈ ایریا کے لیے فیزیبل نہیں ہے. صرف آپ دیکھ لیں لاہور میں 30 لاکھ کنزیومر ہیں واپڈا کے. یعنی سولر کے لیے آپ کا کہنا ہے کہ کیس سٹڈی نہیں کی گئی پراپر؟ سر میرے خیال میں تو آپ دیکھ لیں نہیں کی گئی. میں آپ کو ابھی آگے جا کے میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا. اس لیے نہیں کی گئی کہ یہ ایک مخصوص ایریاز کے ساتھ یہ کام کو چلا رہے ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ بھاولپور بھاول نگر میں جو ان کا سولر پلانٹ لگا ہے. خان صاحب آپ نے بلاک ایلوکیشن کی بات کی، ڈاکٹر کیس سے اس بارے میں، ڈاکٹر صاحب بلاک ایلوکیشن پہ بڑا اعتراض اٹھایا احمد خان صاحب نے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب اسمبلیوں میں بجٹ پیش ہوتے ہیں تو بائی کانسٹیٹیوشن ایز ویل ایز بائی دی پولیٹیکل مورالٹی جو ہے اور اکنامک مورالٹی، ہر مد، ہر پیسہ جو قوم کے سے ٹیکس سے لیا جاتا ہے یا قرضہ لے کے لیا جاتا ہے جو قوم نے بعد میں پیسہ دینا ہے، اس کا اسمبلی کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کس لیے رکھا گیا ہے اور کس لیے خرچ ہونا ہے. اور اگر اس کا ایک خاص حصہ نہ بتایا جائے تو وہ نہ پولیٹیکل مورالٹی کے اندر آتا ہے اور نہ اکنامک مورالٹی میں آتا ہے. یعنی بلاک ایلوکیشن کے لیے جو فنڈ رکھا جائے گا، جو بجٹ رکھا جائے گا، تو وہ تو ڈسکریشنری ہو جائے گا نا الٹیمیٹلی. جی تو بتانا چاہیے نا جی کہ ان چیزوں کے لیے رکھا ہے. یہ بھی کہہ دیا جا سکتا ہے کہ کل کو فلڈ آ جائے گا اس کے لیے رکھا ہے. بٹ دی پیپل ہیو اے رائٹ ٹو نو، دی ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل ہیو اے رائٹ ٹو نو. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیں اور بریک کے بعد آپ سے بلاک ایلوکیشن کے حوالے سے تفصیلاً جواب دیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈاکٹر کیس سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر کیس سے ہم بات کر رہے تھے بلاک ایلوکیشن کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بلاک ایلوکیشن کے حوالے سے آپ کچھ بات کر رہے تھے اور تنخواہوں کے حوالے سے بھی ہم بریک میں کچھ بات کر رہے تھے کہ پنجاب نے 7.5% بڑھائی ہیں، سندھ اور KPK نے 10% اس میں اضافہ کیا. بلاک ایلوکیشن کے بارے میں تو میں نے یہ کہہ دیا نا جی کہ وہ شفافیت کا ایشو ہے. باقی مسٹ بی ایمرجنسیز کے جس طرح ہمارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں فلڈ پہ اور کئی دفعہ کئی خرچے ایکسیڈ کر جاتے ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، بجٹ سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں. تو وہ دا پوائنٹ از کہ تنخواہوں کے لحاظ سے میرا تو ایک ہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دو جب آپ ضم کر دیتے ہیں
دی ہوئی تھی اسپیشل الاؤنسز جی بیسک میں، اور پھر اس کا 7.5% جب لیتے ہیں تو وہ کہیں اس بیسک جو اس سے پہلے تھی اس کا کچھ 11.5% پہ چلا جاتا ہے. سو یہ نہیں اچھا، ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو 11% سے بھی زیادہ تنخواہ میں اضافہ کیا آن دی ہول وہاں چلا جاتا ہے. Allowances ملا کے. وہ جو 2 ضم کیے ہیں اسپیشل الاؤنسز بیسک میں، جی تو پھر کیلکولیشن جو ہے بڑے اس سے ہو جائے گی نا. صحیح. تو 7.5 آف لارجر اماؤنٹ از زیادہ ہے اس اسمالر اماؤنٹ کے 7.5 سے. تو یہ کہیں ٹوٹل اس طریقے سے کیلکولیشن ہے. دوسری بات جو میرے ذہن میں رہی ہے کہ آپ جن کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں گورنمنٹ آفیسرز کی، وہ بے شک گیزیٹڈ آفیسرز ہوں یا نیچے ہوں، سوال یہ ہے کہ ان کی کارکردگی کے ساتھ ملانی چاہیے تھی. صحیح. کہ جو اچھے ایماندار محنتی آفیسرز تو ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کون کرائیٹیریا کون بنائے گا کہ یہ یہ ایماندار اچھا آفیسر ہے، اس کی تنخواہ بڑھا بنایا دیں؟ کرتی ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس بنایا کرتی ہیں. صحیح. سوال یہ ہے کہ جو ڈیلیورنس کا ایشو ہے جی کہ اگر قوم کو جو پیسہ قوم کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ میں دے دیا ہے جی وہ اگر قوم تک گیا ہے تو اس آفیسر کو کی تنخواہ بڑھانی چاہیے. صحیح. اور اگر قوم تنگ رہی ہے اور وہ پیسہ نہیں گیا جو پارلیمنٹ نے دیا ہے تو اس آفیسر کی تنخواہ کس واسطے بڑھانی بالکل چاہیے؟ صحیح. آصف باجوہ صاحب بڑے ویلڈ پوائنٹس ڈاکٹر کیس نے اٹھائے ہیں. ڈاکٹر کیس کہتے ہیں کہ جو نااہل افسران ہیں، کرپٹ افسران ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھانے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. تو یہ کرائیٹیریا ان کا کہنا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے کرائیٹیریا بنائے. گزارش یہ ہے، ان کی بات بالکل درست ہے. جو آدمی کام کرے، جو محنت کرے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور ایک تو یہ ہے کہ اس کو انسینٹیو بھی دینا انسینٹیو دیے جانے چاہیے، ان کی انکریمنٹس لگتی ہیں، یہ سارا کچھ ہے پہلے سے ہی. لیکن آج کے دور میں شاید اس قدر تبدیلی نہیں کر سکے جتنی ڈیمانڈ تھی. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایبسنٹ رہتا ہے، ایک آدمی کام ہی نہیں کرتا. جس طرح انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے پولیٹیکل گورنمنٹ نے فنڈز ایلوکیٹ کر دیے، اگر آگے ڈیلیورنس نہیں ہوتی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں اس شخص کے خلاف ڈیفینیٹلی تادیبی کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور اس کی انکریمنٹس بھی جو ہیں وہ بھی سٹاپ کی جانی چاہیے، اور اس کے اور جو دوسرے بونس وغیرہ الٹا جرمانہ کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے. لیکن یہ سارے معاملات ہوں گے ود دی پیسج آف ٹائم. مثال کے طور میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پروگرام میں کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، اس طرح کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اس طرح کرنا چاہیے، یہ تبدیلی وہ، لیکن ہمیں بھی اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، آپ کو بھی فرض پورا کرنا چاہیے، اس شخص کو بھی. وہ کیا ہے کہ ہم اپنی آمدن کے مطابق، اپنے سورسز کے مطابق ہمیں ٹیکس بھی دینا چاہیے. ہمیں ٹیکس کلچر پیدا کرنا ہے. جب تک ہم ٹیکس کلچر نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، ہماری اکانومی آگے نہیں جائے گی. جو دنیا کی بہترین قومیں ہیں جنہوں نے معاشی لحاظ سے آج کل بہت سٹرانگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ٹیکس دیا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے ٹیکس نہیں دیا اس کو انہوں نے گولی مار دی ہے، جس نے ٹیکس نہیں دیا اس کو انہوں نے اندر بند کر دیا. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کیا. لوگوں نے خود سے باجوہ صاحب ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی تو حکومت کا کام ہے نا. حکومت ٹیکس نیٹ میں لائے لوگوں کو. کیا صاحب آپ اگری کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں بتاتا ہوں. فرض کریں پاکستان میں 19 کروڑ یا 20 کروڑ انسان ہے. جی 20 کروڑ میں سے صرف 10 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. جی 19 کروڑ 90 لاکھ روپے ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے. جی اور ان میں سے کم از کم میرا خیال ہے جو 20 کروڑ ہے ان میں سے اگر 1 کروڑ ہی دے دے، 20واں حصہ دے دے، حالات بہت تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ٹیکس، دیکھیں آپ جب سڑک پہ آپ جاتے ہیں جی تو آپ کو کیا گورنمنٹ، کیا وہاں پولیس والا آپ کو کیا سمجھائے گا کہ آپ نے اتنی سپیڈ سے جانا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ میری سپیڈ ہے، یہ میں نے اشارہ کراس نہیں کرنا، سارے سمبل وہاں لگے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں تو لوگ نہیں کراس کرتے. گورنمنٹ کیا کرے؟ کس کو کتنوں کو پکڑ کے اندر دے گی؟ یہ جو آدمی یورپ میں کیا ہے، جو بھی آدمی چاہے اس کی $50 آمدن ہے وہ $5 گورنمنٹ کو دیتا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم پہلے ہی بہت ٹیکس دیتے ہیں. بھائی ڈائریکٹ ٹیکس اور بات ہے، انڈائریکٹ ٹیکس اور بات ہے. جب آپ خود سے دیں گے گورنمنٹ کو تو پھر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ پاکستان کی معیشت کس قدر ترقی کرے گی. ملک احمد خان صاحب ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے اور
ٹیکسز کے حوالے سے کیونکہ تحریک انصاف بہت بات کرتی ہے، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے بجائے کہ ہم باہر سے امداد مانگیں گے، تو ٹیکس کے حوالے سے کے پی کے میں کیا انتظامات دیکھے ہیں آپ نے؟ دیکھیں ہمارا تو ٹیکس فری بجٹ ہے ادھر. جی آج بجٹ پیش ہوا ہے غالباً 488 ارب کا بجٹ ہے، تو اس میں زیادہ سٹڈی تو میں نے نہیں کی. میں پنجاب کے بجٹ میں چونکہ آج مصروف تھا، آج ہماری بجٹ سپیچز تھی، تو اس بارے میں ہی میں زیادہ بات کروں گا، کیونکہ ادھر جب بات میرے پاس معلومات آئیں گی تو میں آپ کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں. بات یہ جی کہ جس طرح باجوہ صاحب نے فرمایا ہے، دیکھیں بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ ایبسولوٹ میجورٹی ہے مسلم لیگ نون کے پاس. دے ہیو نو ایکسکیوز. میں پنجاب کے اس ایریا کا نمائندہ ہوں جہاں کا مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے. دیکھیں انہوں نے 2014-15 میں 77 بلین رکھے ہیں ایگریکلچر کے لیے، لیکن اس میں سے انہوں نے ریلیز کیے ہیں صرف 15 بلین. دیکھیں آپ، میں ایک بات میں کر رہا ہوں، بار بار میں ایک بات کر رہا ہوں، کسان صحیح رو رہا ہے، کسان بالکل صحیح رو رہا ہے. گندم ہماری دیکھیں، گندم ہماری پٹ گئی ہے، یہ ان کا میرے خیال میں منجی کا ایریا ہے، منجی پٹ چکی ہے. گندم اس وقت ہم نے 900 سے 1000. دیکھیں لیکن حکومتی مالک صاحب، حکومتی جو نمائندگان جو پروگرام میں بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو گندم کا ہدف تھا ہمارا، جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا حکومت کی جانب سے، وہ تو پورا کر لیا گیا. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جن کی گندم نہیں خریدی گئی وہ کیا کریں، وہ اپنی گندم کو کہاں؟ وہ نہیں پوری ہوئی، ٹارگٹ نہیں پورا ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ گندم بے شک 1300 روپے من یہ نہ کرتے، پیسٹی سائڈ کو سستا کرتے. گندم بے شک 900 روپے بکے، لیکن پیسٹی سائڈز اگر ہمیں 200 روپے 300 روپے سبسیڈائز ہو کے ملے تو گندم کا مسئلہ ہی نہیں رہنا. اب یہ ہے کہ گندم ویسے تو 1300 روپے من ہے، لیکن 1300 روپے من ہے، لیکن اس وقت بک رہی ہے 900 سے 1000 روپیہ. دیکھیں کسان بیچارہ اس وقت سڑکوں پہ، مڈل مین نے فائدہ اٹھایا ہے. اور خصوصاً میں جس طرح یہ پہلے آج اسمبلی میں بھی ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ صوبے کے حالات کیوں نہیں درست ہو رہے، حالانکہ چیف منسٹر میاں شہباز شریف ہمارے مخالف، اب ان کی اپوزیشن ہے، لیکن وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈیلیورنس اگر اس میں نہیں آئے گی میاں صاحب نے، لیکن اس پہ پھر میاں صاحب کی نیت پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں بات یہ نیت، دیکھیں نیت پہ کسی کے بھی شک نہیں ہوتا ہے. آپ چیزیں صحیح کس نے کرنی ہیں؟ اگر صوبے کا جو سربراہ ہے وہ تو دن رات کام کر رہا ہے، لیکن چیزیں پھر صحیح نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ they have absolute majority. صوبے کو ٹھیک کرنا، یا دیکھیں آج مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آج نہیں بنی، 2 سال پہلے. یہ گورنمنٹ گزشتہ 7 سال سے آ رہی ہے اور 7 سال سے اسی طرح آ رہی ہے. اب میں ایک ایک ہیڈ اگر آپ کو پڑھ کے دے دوں، سوائے اب آپ انرجی میں چلے جائیں، انرجی میں انہوں نے اس وقت 2014 میں 310 بلین رکھا اور 2014-15 میں، اور 111 بلین اس میں سے ریلیز ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سپلیمنٹری بجٹ جب آتا ہے بعد میں ہیڈز چینج ہو جاتے ہیں، پرائورٹی. اپنا روزگار سکیم جو شروع ہوئی ہے، قطع اس سے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے میں اس میں چیز میں نہیں جاؤں گا. ایک اخوت کی ان کی سکیم تھی، وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن امپلیمنٹیشنز نہیں ہو رہی. بیسک جہاں پہ کمی آ رہی ہے وہ امپلیمنٹیشنز میں کمی آ رہی ہیں. اب اپنا روزگار پچھلے بجٹ میں کوئی اس کا ذکر نہیں تھا، وہ سکیم آئی. ایکچول ہوتا یہ ہے کہ سپلیمنٹری بجٹس میں جب ہیڈ چینج ہوتے ہیں تو جتنا آپ ایک شعبے کے لیے رکھتے ہیں اس کو اس کا حصہ مل نہیں پاتا، انصاف نہیں ہو پاتا اس شعبے کے ساتھ. تو سپلیمنٹری بجٹ میں پھر جا کے اب نیکسٹ ہمارا سپلیمنٹری بجٹ آئے گا، سپلیمنٹری میں جا کے پھر وہ اس کو پاس کرواتے ہیں. آج آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب سے غالباً میٹنگ تھی اپوزیشن کی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل، ہماری میٹنگ نہیں تھی. نہیں. اچھا، باجوہ صاحب، ملک صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب 18 گھنٹے کام بھی کرتے ہیں، اور لیکن ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، بالکل بھی وہ بہت کام کر رہے ہیں اور اچھے کام بھی ان کے دیکھنے میں آتے ہیں. باقی صوبوں کی نسبت پنجاب کی کارکردگی دیکھا جائے تو کافی اچھی بھی ہے، لیکن پھر صوبے کا جو سربراہ ہے وہ 18 گھنٹے کام بھی کرتا ہے، جس کا اپوزیشن اعتراف بھی کرتی ہے. اس کے باوجود چیزیں ٹھیک نہ ہو، غلطیاں کہاں پہ ہیں، کوتاہیاں کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں یہ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی یا میرے بھائی ملک صاحب نے بات کی، چیف منسٹر صاحب کی صرف اپوزیشن بات نہیں کرتی، ان کی باقی صوبوں کے عوام بھی اور باقی صوبوں کے وزیر بھی. نہیں، لیکن اگر مخالف، اپوزیشن کا مطلب ہے مخالف آپ کی تعریف کریں تو وہ کتنی اچھی بات ہے. اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں، شاید آپ کو پتا ہو کہ چائنا میں وہ بہت محنتی قوم ہے. چائنا میں جو کوئی آدمی، کوئی آفیسر یا کوئی ورکر کسی جگہ بہت محنتی ہو تو لوگ اس کو وہاں چائنا میں کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کا شاگرد ہے.
صحیح यानी वहां पे भी वो लोग उनकी सही। मेहनत को मानते हैं। बाकी ये जो बात आपने की ना कि ये कहाँ पे है, मैंने फिर वही कहा, देखें इसमें हर आदमी की चीजें सही क्यों नहीं हो रही? मैं गुजारिश करता हूँ, ये कौमों के बनने में कोई इस तरह नहीं होता कि एक दिन में कौमें नहीं बन जाती, ये सारा एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से तब्दीली तो नजर आनी चाहिए बाजवा साहब। नहीं ग्रेजुअली होता है। देखें ना, मिसाल के तौर मियाँ साहब ने एक काम किया, उन्होंने इंडक्शंस की, ये महकमा एजुकेशन में खवातीन आई स्पेशल नवे ग्रेड में 11वां 14वां 16वां तक, पूरे पंजाब में एक भी एक ऐसा आदमी और एक ऐसी खातून भर्ती नहीं की गई जो मेरिट पे ना आती हो, सही इस साल भी और पिछले साल भी। बेहतरी इसी तरह आती है, ये जो समझते हैं ना कि एक दिन में बेहतरी आ जाएगी, देखें अगर कोई कानून भी बनता है तो क्या उस पे एक दिन में सारी दुनिया उस कानून के ताबे हो जाती है? नहीं, पूरी दुनिया में देखें शायद एक, लेकिन बाजवा साहब 7 साल में तो कुछ तब्दीली आनी चाहिए ना। देखिए मतलब किसने आनी है तब्दीली? हमने अपने ऊपर जब इम्पोज करनी है ना कोई चीज, फिर तब्दीली आनी है। अगर मैं ये कहता रहूं कि उसामा साहब ठीक हो जाए, मलिक साहब ठीक हो जाए, कैस साहब ठीक हो जाए, मैं अपने ऊपर ना करूं तो ये मुमकिन नहीं है। जो लोग आप जैसे हैं, आप पे मीडिया पे बहुत बड़ा फर्ज है, जिस तरह के आप लोग अपना फर्ज बड़े आसान तरीके से निभा रहे हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को इस वक्त आप बहुत ज्यादा मतलब लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी हमें भी कौम को भी ये बताना है कि हमने टैक्स देना है, टैक्स कल्चर पैदा करना है। जो आदमी अपनी सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर टैक्स देंगे तो हमारे जो मामला टैक्सेस नाज़रीन देने पड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर कैस साहब से तफसीली जवाब लेंगे कि बाजवा साहब ने भी कहा कि हम लोगों को टैक्स नेट बढ़ाना चाहिए अपना, तो टैक्स नेट बढ़ाना किसका? नाज़रीन प्रोग्राम में आपको ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। हमारी टैक्स नेट के हवाले से बात चल रही थी ब्रेक से पहले भी और ब्रेक के दौरान भी। डॉक्टर कैस असलम साहब से हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, बाजवा साहब भी कहते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि टैक्स नेट बढ़े और हम चाहते हैं कि हर बंदा जितनी उसकी हैसियत है वो टैक्स दे। देखें, बात ये है कि हमारा जो मुल्क है, ये पहली बात तो ये है कि 80% उसके जो लोग हैं वो या पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं जी, या पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, और ये जो 12-13 हज़ार बेसिक पे रखी गई है उससे नीचे हैं जी। तो उनसे आप जब 4 लाख को आपने माफ़ कर दिया हुआ है तो उस ज़्यादातर लोग तो उससे नीचे हैं, उनसे आप इनडायरेक्ट टैक्स तो ले सकते हैं जो ले रहे जी। हैं। कौम का कोई शख्स नहीं है जो अपनी माचिस, अपनी कॉल, अपनी जी, जी। साबुन, अपने खाने पे टैक्स नहीं दे रहा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेल्स टैक्स हैं, जी, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, तो इसलिए ये बात ब्यूरोक्रेसी ने जो कर दी कि हम टैक्स नहीं देते, वो ये नहीं कहते कि डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, जी जो बाजवा साहब भी बात कर रहे हैं। जी जी असल में जो कॉन्सेप्ट है जो अब दुनिया हमें भी कह रही है और हम खुद भी कह रहे हैं कि जी गरीबों से टैक्स उड़ाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करें, ये जो पेट्रोल की मसनूआत हैं उस पे से टैक्स कम करें, सेल्स टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स लगाएं। अब उसके स्लैब्स होते हैं। हमारा जो स्लैब है वो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टैक्स दे रहे हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा जो नहीं दे रहे, जो टैक्स नेट में है ही नहीं, जी जी। वो स्लैब। और बड़ी अच्छी बात है कि नीचे वाला स्लैब जो था उसको 5% से 2.5% पे कर दिया गया। मेरा ये ख्याल था कि उसको 0% पे कर देना चाहिए था, बट आई विल अप्रिशिएट। मगर जो ऊपर वाला आपका स्लैब है वो 20% का है सही कि 20 लाख के बाद जितनी मर्जी आपकी आमदनी हो 20% है। जिन मुल्कों की बाजवा साहब ने बात की है तरक्की याफ्ता, वहाँ 52 से लेके 58% डायरेक्ट इनकम टैक्स है, इर्रेस्पेक्टिवली। सही। आप थोड़े पैसे कमाएं या ज़्यादा कमाएं, आप अपने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले यहाँ जो लोग हैं उनके ऊपर 50% टैक्स क्यों नहीं लगाते? सही। दूसरी बात यह है कि आपकी जो टैक्स लेने वाली मशीनरी है जी, जो इनहेरिट की है हर गवर्नमेंट ने, सही। वो इतनी नाकस है। ब्यूरोक्रेसी की बात जी है। जी, आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं बल्कि वो FDR की बात करने लगा जी, जी। हूँ कि वो मुश्किल तरीके तो सिखा देते हैं जी जिससे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं, वो आसान तरीके जो आपके जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी तैयार है कि जी ये तरीके कर लें हम। तो डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि खौफ ही रहता है हुकूमत को कि हम डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से काम चलाएं? नहीं है, हुकूमत को खौफ नहीं है। उसके जो अहलकार जिन्होंने ये जाके लेना है वो
15 रुपए टैक्स लेना होता है तो 10 रुपए अपनी जेब में डाल के ले आते हैं, 15 रुपए टैक्स लोगों को टैक्स नेट में लाने को तैयार नहीं है। लोग भी इतना मुश्किल है वो सारा निज़ाम कि लोग 15 से 20 रुपए रिश्वत देने को तैयार हैं। तो इन लोगों को ठीक टैक्स नहीं किसने देने करना को है डॉक्टर तैयार। साहब? बात बड़ी सिंपल है जी। कि जब आपको पता है कि आपने जो टैक्स दिया है उससे आपकी सड़क बनेगी, उससे आपका स्कूल बनेगा, उससे आपका अस्पताल बनेगा, आप टैक्स देंगे। मगर अगर आपको सड़कों पता है, पे तो टोल टैक्स अगर देते हैं ना जी आपको ये डॉक्टर साहब। पता है कि उस पैसे से इन्हीं अफसरान की गाड़ी आनी है जी तो आप पर मैं नहीं टैक्स देंगे। सही। वो आपका कट जाता होगा, इनका कट जाता होगा, मेरा कट जाता होगा डायरेक्ट। मगर जो बिजनेस कम्युनिटी है वो अपनी गाड़ी लेगी, वो कहीं दुनिया में Security की शौक गाड़ी से नहीं टैक्स लेगी वो। क्यों लेगी? सही। सवाल ये है आपके कि नजदीक उस वो गाड़ी के वो लोग साथ सही करते हैं जो नहीं, सही और गलत का इशू नहीं है, जी। इशू नहीं, डिलीवरेंस का है। क्योंकि उन्हें पता है, वो समझते हैं कि Issue इसकी हम जो deliverance टैक्स का है। देंगे आप उसकी आज यूटिलाइजेशन सही नहीं मेट्रो होगी। चलाई आपने, जी उस पे जो लोग सफर कर रहे हैं वो खुशी खुशी 20 रुपए का टिकट लेते हैं। सही। ये जो सड़क पे दूसरी बसें चल रही हैं जिनके शीशे भी टूटे हुए हैं, जिसकी सब कुछ, उस पे लोग टैक्स वो नहीं देने को तैयार। आपकी जो रेलवे है उसमें लोग नहीं देने को तैयार। डिलीवरेंस है ना, जो मेट्रो की डिलीवरेंस है बड़ी अच्छी सही। है, जो मोटरवे की डिलीवरेंस है बहुत अच्छी है। वही आप जीटी रोड पे चले जाएं, एक्सीडेंट्स के खतरे हैं, वही आप मोटरवे पे चले जाएं। सही। यही मुल्क, यही कौम, यही हुकूमत एक सड़क पे अगर इन्फोर्समेंट कर सकती है और उसी दो शहरों के दरमियान दूसरी सड़क पे इन्फोर्समेंट नहीं कर सकती तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के कसूर नहीं है। अब हुकूमत से पता और कर लेते यही हैं है कि कहाँ आप मोटरवे पे हर बंदा टैक्स देता है, जी जी दूसरे पे नहीं देने को तैयार। जी। डिलीवरेंस का इशू है। आसिफ बाजवा साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर एक आम आदमी को ये पता चले कि कोई तरक्याती काम होगा जिससे मुझे आने वाले वक्त में फ़ायदा हो तो वो टैक्स देगा, खुशी से देगा। लेकिन अगर उसे ये डाउट हो कि इस पैसे से किसी ब्यूरोक्रेट की गाड़ी आएगी तो वो टैक्स नहीं देगा। देखें जी, गुजारिश यही भी आपने भी 10 दफ़ा ये क्वेश्चन किया कि टैक्स नेट में किसने लाना है, टैक्स किसने कलेक्ट करना है, लोगों को किसने अवेयरनेस देनी है। मैं समझता हूँ, आई एम श्योर अबाउट इट, कि आपके पास भी इसका जवाब नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। जो डॉक्टर कैस साहब ने फरमाया, मैं इससे थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि लोग मोटरवे पे जाते हैं, वहाँ पे डिलीवरेंस है तो वहाँ पे टैक्स लोग टैक्स खुशी से देते हैं टैक्स देते हैं। देखें डॉक्टर साहब, अगर आप समझते हैं, मैं समझता हूँ, ये असामा साहब समझते हैं कि ये मोटरवे तो बेहतर है, इस पे हम टैक्स देते हैं, लेकिन लाहौर से नारोवाल जाने वाली सड़क खराब है, हम इस पे क्यों टैक्स दें? ये तो मुमकिन नहीं है ना। क्या ये सोच होनी चाहिए? इसके अगेंस्ट ये सोच भी तो हो सकती है कि यार हम लाहौर से नारोवाल जाने वाली मोटर जो रोड है इस पे टैक्स देते हैं तो इससे ये हमारी सड़क भी बन जाएगी। ये कितना तजाद है। लेकिन उन्हें कंफर्म नहीं है ना कि नहीं, टैक्स देने से कंफर्म है, हमारी सर सड़क बनेगी कंफर्म या है। नहीं ये बनेगी। सिर्फ एम्बिग्यूटी पैदा की जाती है, ये कंफर्म है। मेरी बात सुने, एक ही स्कूल है, देखिए प्राइवेट स्कूल है। बाजवा साहब, मेरा ख्याल है सड़क पहले बनाते हैं, सड़क बना के फिर उस पे मैंने टैक्स मैंने किया तो एक जाता है। मिसाल दी है ना आपको जी, कि ये भी अवेयरनेस दी जा सकती है जी। कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हम दूसरी मोटरवे नहीं बना सकते। सही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डस्का से नारोवाल या लाहौर से किसी दूसरे गांव में हफ्साबाद जाने के लिए या किसी छोटे गांव में जाने के लिए सड़क खराब है तो लोग कहें कि ठीक है जी, हम टैक्स देने को तैयार है। यूरोप में और दूसरी कौमों ने ऐसा किया है, सही। हमें भी ऐसा करना होगा। हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमें कि ये अगर देखिए इतना टैक्स इकट्ठा होता है, आखिर लग रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का मुआशरा करप्शन फ्री है, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का मुआशरा करप्शन फ्री नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन लग तो रहे हैं ना पैसे। डॉक्टर साहब, कहाँ आप से? कहना वो लगने की बात तो अग्रीड। यूरोप की मिसाल दे दी। असल में EU यूरोपियन यूनियन में एक Yes. छोटा सा मुल्क है, उसका नाम है मोनाको, बादशाह मोनाको। सिटी स्टेट है, वो टैक्स फ्री है और पूरे यूरोप के अमीर लोग भाग के बाकी यूरोप से वहाँ चले गए हैं ताकि अपने अपने मुल्कों में, और अब सारा EU मोनाको को कह रहा है कि खुदा का वास्ते हमारे ये टैक्स लगाओ ताकि हमारे पैसे वापस आएँ। आपने सारे पैसे सारे यूरोप के अमीरों के इकट्ठे कर लिए हैं। सो ये नहीं होता कि सारे खुशी खुशी टैक्स देते हैं। हर बंदा जिसको मौका मिलता है कि वो टैक्स ना दे
وہ یورپ میں بھی بھاگ کے منافع میں چلا جاتا ہے. بالکل. ملک احمد خان صاحب بڑی یورپ کی بھی باتیں کی. یورپ کو یقیناً ان کے جو اچھے نظام ہیں ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, انہیں ہم آئیڈیلائز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیبر پختونخوا نے کس چیز کو آئیڈیلائز کیا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں یہ موازنہ آج سے 2 سال پہلے کا شروع ہو گیا. ہمارا آپ دیکھ لیں 288 ارب روپے کا بجٹ ادھر ہوا, اس میں جتنے ہم نے تعلیم کے لیے پچھلے سال رکھے سب خرچ کیے. 112 ارب روپیہ تعلیم کے لیے رکھا گیا اور وہ سارا کا سارا ہی خرچ ہوا تعلیم کے حساب سے. تو اس سے پچھلے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جس دن بجٹ پنجاب کا پیش کیا گیا اس دن اپوزیشن لیڈر محمود رشید صاحب نے کہا تھا کہ ہم پچھلے بجٹ کا اور اس بجٹ کا پوسٹ مارٹم کریں گے. میں آج پوسٹ مارٹم ہوا ہے, اچھا آج اسمبلی فلور پہ ہوا ہے, اپوزیشن لیڈر نے 2 گھنٹے ادھر سپیچ کی ہے. آصف صاحب اور قیس صاحب ایک جو بات کر رہے ہیں, میری بات کا آپ نے پہلا حصہ سنا تھا, ادھر ہم نے بات کی ہے کہ چیف منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ڈیلیورنس نہیں ہو رہی, ڈیلیورنس نہیں ہو رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک سپہ سالار خود بندوق بھی خود چلائے گا, توپ بھی خود چلائے گا اور گولہ بھی خود پھینکے گا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی ٹیم پہ اعتماد نہیں کرے گا. اچھا نہیں وزارتیں کم رہیں گی ملک صاحب. دیکھیں بات یہی ہے کہ جب آپ ادھر لا اینڈ آرڈر سے لے لیں اور انرجی تک آپ چلے جائیں, جب آپ اپنی ٹیم پہ اعتماد نہیں کریں گے. دیکھیں میں یہ ضمن یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آر پی اور ڈی پی اوز کے انٹرویوز چیف منسٹر خود کرتے ہیں, تو پھر آئی جی کیوں بیٹھے ہیں؟ جب چیف منسٹر خود انٹرویو کر رہے ہیں ان کی ڈی پی اوز کو لگانے کے لیے, تو آئی جی پنجاب کا کیا کام ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں وجہ کیا ہے اس کی, کیوں وزیر اعلیٰ خود انٹرویو کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کا سٹائل ہے, اسی سٹائل کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں اور اس ڈیلیورنس نہیں ہو رہی. اب اگر آئی جی صاحب انٹرویو کریں گے ڈی پی او کا, ذمہ داری اس کو, جس کی ذمہ داری جو ہے اس کو دیں. اگر وزیر اعلیٰ انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں کچھ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جواب دے اپنے آئی جی کو نہیں ہوں گے, جو کہ جس کے رزلٹ آ رہے ہیں. باجوہ صاحب بیٹھے ہیں, یعنی پھر وہ آئی جی سے جواب لینے کا حق بھی نہیں رکھتے. نہیں رکھتے. میرا اصل مقصد تو پھر جو پنجاب کا ایک رورل پنجاب کا یا لاہور سے آپ نکلیں, ایک بہت بڑی احساس محرومی, کیسا بیٹھے ہیں بھائی میرے بیٹھے ہیں, ایک رورل پنجاب میں بہت بڑی احساس محرومی ہو رہی ہے کہ ادھر شہروں میں اتنا کام ہو رہا ہے, بے شک ہو رہا ہے, نو ڈاؤٹ. لاہور میں میٹرو بنی ہے, پنڈی میں میٹرو بنی ہے, ملتان میں 17 ارب روپے اناؤنس ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے رورل جو پنجاب ہے, جس طرح قیس صاحب نے فرمایا ہے وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے, اور ادھر میں آپ کو فزیکلی گراؤنڈ ریئلٹی پہ لے کے جا سکتا ہوں کہ اس وقت 50 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, ابھی وہاں پہ وہ سڑکیں, وہ پانی, وہ کچھ نہیں موجود. ادھر لوگ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. میں اپنے ڈسٹرکٹ میں باجوہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں, تشریف لے آئیں. اور ملک صاحب نے بڑے اعتراض اٹھائے, اور یہ باقی بھی یہ عام آدمی بھی اعتراض اٹھاتا ہے کہ صرف فوکس بڑے شہروں پہ رہتا ہے. کوئی ایسا اعتراض نہیں عام آدمی اٹھاتا, لیکن یہ پوری دنیا میں ہے کہ شہروں میں اور بڑے شہروں میں اور گاؤں میں ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے. گاؤں کے لوگ ہی, چھوٹے تحصیل کے لوگ, پھر ضلع کے لوگ, پھر ڈویژن کے لوگ, سب لوگ پھر لاہور میں ہی آتے ہیں, یا اسلام آباد جاتے ہیں, یا سندھ والے کراچی میں جاتے ہیں, بلوچستان والے کوئٹہ میں جاتے ہیں, کے پی کے والوں کو سب کو پشاور میں جانا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس قدر پیسے لاہور میں لگتے ہیں اسی قدر کسی گاؤں میں نہیں لگ سکتے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کا دیہی روڈ پروگرام ہے, اور اس سے پچھلے سال جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ تھا, ایک پروگرام تھا, اس میں اربوں روپے خرچ ہوئے, اور اس سال بھی میرا خیال ہے 150 ارب روپے کے جو فنڈ جو ہے نا وہ انہوں نے رکھے ہیں گاؤں سے سڑک تک. اور وہاں پہ جو یہ عام سڑک نہیں بن رہی, جس طرح موٹر وے کا سٹینڈرڈ ہے نا, بتایا گیا روڈ بن رہی ہے 12 فٹ چوڑی اور 2-2 فٹ کا سائیڈ میں اس کا شولڈر بن رہا ہے. اور میرے حلقے میں بھی, ان کے حلقے میں بھی ہر جگہ پہ شروع ہو چکی ہیں وہ سڑکیں, اور یہی ایک انفراسٹرکچر ہے, اور یہی بنیاد بنے گی پاکستان کی ترقی کی اور پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنے گی آنے والے دنوں میں, ڈاکٹر صاحب, اور لوگوں کا احساس محرومی ڈیفینیٹلی دور ہوگا. اور دیکھیں یہ کہتے ہیں, آپ دیکھیں اسکولوں میں جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں تمام گاؤں میں, وہاں پہ
انہوں نے تمام مسنگ فیسلٹیز کو 80% کو کلیئر کر دیا ہے. اس کے بعد لیکن ابھی بھی کچھ بھوت اسکول موجود ہیں بالکل 100% کلیریفیکیشن. اچھا اس کے بعد ابھی آج سے 1 ماہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ آرڈر کیا کہ گاؤں میں جو RHC ہیں, رورل ہیلتھ سینٹر ہیں, وہاں پر بھی خواتین کے لیے دن کے وقت تو ہوتے ہی ہیں ڈاکٹرز اور نرسز, وہاں کنفرم ہے جی کہ ہر RHC میں رات کے وقت 2 آدمی اور 1 سٹاف نرس عملہ تعینات رہے گا, عملہ تعینات رہے گا, تاکہ اگر خواتین کو کوئی مسئلہ ہو, یہی بہتری ہے. بالکل یہ اسی طرح معاشرے میں آہستہ آہستہ جیسے آپ نے اور کہا میں کہ سمجھتا ہوں کہ یہ gradually- ڈیلیورنس کی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی اکیلا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. ہاں کمانڈر ضرور ہوتا ہے. ہمارا پنجاب کا جو کمانڈر ہے وہ بے مثال ہے, تو ان جو کمانڈر بے مثال ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم سے بھی کام لیتا ہے, اور میاں صاحب اپنی ٹیم سے کام لے رہے ہیں اور کام لینا جانتے ہیں. ڈاکٹر کیس صاحب کچھ میٹرو کی تھوڑی سی بات کر لیں. اپوزیشن جماعتیں میٹرو پہ بڑی انگلیاں اٹھاتی ہیں, آپ کیسا سمجھتے ہیں میٹرو پروجیکٹ کیسا ہے؟ اس پہ جتنا اتنا ایلوکیشن کی جاتی ہے بجٹ کی وہ اتنی کرنی بھی چاہیے یا نہیں؟ میں جو سمجھا ہوں ایز این اکانومسٹ, یہ ایک بیسک کینزین پرائمری امپلائمنٹ شارٹ ٹرم ماڈل ہے جو لیا گیا ہے فار میگا پروجیکٹس ان لارجر سٹیز, جو امپلائمنٹ دے دیتا ہے شہر کی غریب آبادیوں کو, اور نیچرلی اس سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے. اور یہ جو 1-2% گروتھ آئی ہے 4.24 پہ گئی ہے, اس کی بالکل وجہ یہ میگا پروجیکٹس ہیں جس میں میٹرو نمبر 1 پہ ہے. اور اسی لیے جب وہ PTI نے کچھ اسلام آباد میں ڈسٹرپشنز کی تو نیچرلی اکنامک گروتھ نیچے گئی, کیونکہ وہ لوگ وہ کام نہیں کر رہے تھے. سوال صرف اتنا ہے کہ وہ جو باقی لنکیجز ہیں میٹرو کے ساتھ اسی شہر کے, اس کی ٹرانسپورٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی رہتے ہوئے ڈیلیورنس کے تحت اتنی ایفیشینٹ کر دینی چاہیے تھی جتنی میٹرو ایک ایفیشینٹ 2 پوائنٹس کے درمیان انڈسٹریل ایریا اور جہاں وہ لوگ رہتے ہیں. نہیں میں ایگری کر رہا ہوں, پوائنٹ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ باقی آرٹریز کو بھی کلیئر کر دیں گے تو پھر جو ڈیلیورنس ہے میٹرو کی وہ اس سے بہتر ہو جائے گی. ایک پلان ہے ان کا, ٹھوکر تک بھی پلان ہے. میں کہیں کرٹیسائز نہیں کیا, میں سمجھا نا جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سامنے ہے. آج کمپٹیشن کا دور ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ یہ دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر دیتے, تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ موٹر جو ہماری یہ میٹرو ہے اس کے مقابلے کی بسیں نہیں چلا سکتے, اس کے سٹینڈرڈ کا سٹاف نہیں رکھ سکتے, اس کے ایز کمپیئرڈ ود میٹرو آپ اس کا کرایہ کم نہیں کر سکتے. ایسا ممکن ہے, اور آج مقابلے کا دور ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو چاہیے کہ اس کے کمپٹیشن میں آ جائے. میٹرو میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. میں نے اپنے ایکسپیرینس کے لیے 2 بار میٹرو کا سفر کیا کہ میں دیکھوں کہ کیسا سفر ہے. سہولت بہت اچھی ہے, لیکن اس میں جو ایک چیز جو مجھے جس چیز نے تنگ کیا وہ تھا رش بہت زیادہ تھا عوام کا. اس سے رش سے ثابت ہوتا ہے کہ عوام کو ضرورت ہے اس چیز کی, لیکن عوام کی سہولت کو باعزت طریقے سے اچھا سفر انہیں دینا, پاؤں پہ پاؤں آ رہے تھے. نہیں اس کا میں بتاتا ہوں. اگر آپ کہیں بھی یورپ میں گئے ہوں یا انگلینڈ میں گئے ہوں یا USA میں گئے ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پوری قوم دیکھ رہی ہے. انگلینڈ میں, لنڈن میں اگر آپ صبح 6 بجے میٹرو چلتی ہے, لیکن پاؤں پہ پاؤں نہیں آتا. نہیں آپ کیا بات کرتے ہیں, پاؤں پہ پاؤں نہیں آتا. آپ نے پھر دیکھا نہیں نہ سنا ہے, یہ ان سے پوچھیں. صبح کے وقت میری بات سن لیں پلیز, وہاں $12 پاؤنڈ کی ہوتی ہے ٹکٹ اور 10 بجے 7 پاؤنڈ کی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں پاؤں کے پاؤں نہیں, وہاں تو میں نے اپنے آنکھوں سے تیل کرنے میں جگہ نہیں ملتی, ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. ملک صاحب 30 سیکنڈ ہے, بس 30 سیکنڈ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. وزیراعظم صاحب نے آفر کیا تھا اسلام آباد میٹرو کے موقع پر KPK کے وزیر اعلیٰ کو کہ ہم KPK میں بھی بنا دیں گے اگر آپ ہمیں کہیں گے, تو بنوانا چاہتے ہیں ہم KPK میں میٹرو؟ ہمارا جو ہے نا پہلے, کیونکہ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جی اس میں پہلے پرائرٹیز ہماری ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ روزگار پیدا کریں. KPK میں تعلیم کے حوالے سے آپ نے اچھا بجٹ رکھا ہے KPK؟ ہاں جی, KPK میں ہم نے تعلیم سے حوالے سے اچھا رکھا, اور روزگار بھی ہم نے کافی رکھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ پنجاب کے بارے میں 5 سیکنڈ کی بات کروں گا کہ ایگری بیس صوبہ ہے. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایگری بیس صوبہ ہے. اگر ایگری کو یہ مکمل طور پہ
اپریشیٹ نہیں کریں گے تو اس صوبے کی حالت نہیں جی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت 144 ارب شکریہ. رکھے ہیں ادھر آپ کے جی لیے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.